سوار پیاسا رہا راہوار پیاسا رہا، اگرچہ ڈوب چکی تھی رکاب پانی میں، کھلی ہے تشنہ لبی کی کتاب پانی میں، پلا پلا کے شہیدوں کے نام پر پانی، نکالی خوب یہ راہ ثواب پانی میں، کھلی ہے تشنہ لبی کی کتاب پانی میں، ادھر سبیل لگائی ادھر مہکنے لگے، غم حسین کے تازہ گلاب پانی میں، کھلی ہے تشنہ لبی کی کتاب پانی میں، اگر حسین نہ ہوتے تو مل گیا ہوتا تمام کار رسالت ماب پانی میں، کھلی ہے تشنہ لبی کی کتاب پانی میں، ٹپکنے لگتا ہے دل خون ہو کے آنکھوں سے، نہ جانے دیکھتی کیا ہے رباب پانی میں، کھلی ہے تشنہ لبی کی کتاب پانی میں، عجب شہادت شبیر کا ہے پس منظر، سوال دشت میں دیکھا جواب پانی میں، کھلی ہے تشنہ لبی کی کتاب پانی میں، لب سکینہ سے جو پیاس بن کے ابھرا تھا، سمٹ کے آ گیا وہ اضطراب پانی میں، لب سکینہ سے جو پیاس بن کے ابھرا تھا، لگا کے بندش آب روا شہیدی پر، ادو کی ہو گئی مٹی خراب پانی میں، کھلی ہے تشنہ لبی کی کتاب پانی میں، بجز شجاعت عباس نامور ہاں، لکھا ہے کس نے وفا کا نصاب پانی میں، کھلی ہے تشنہ لبی کی کتاب پانی میں، صلوات بر محمد۔
فاتحہ. بسم اللہ. بار دیگر نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یوں رقم کرتا ہے ایک راوی مغموم و فگار، پہنچا جب قافلہ کوفے میں بحال نادار، دیکھتا کیا ہے سر تو کچھ ہے نیزوں پر سوار، ایک سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہے ناچار، پوچھا کیوں گردنے راہوار میں اس کو باندھا، کس خطا پر اسے نیزے کے ناقابل سمجھا، کس خطا پر اسے نیزے کے ناقابل سمجھا، جرم تھا کون سا زلفوں کو جو اس کو باندھا، سن کے سر پیٹ لیا اور یہ عابد نے کہا، کیا سناؤں تجھے احوال میں غم کا مارا، یوں تو مشہور ہے یہ چاند بنی ہاشم کا، بھائی کہتے تھے شہنشاہ ان کو، آج سب کہتے ہیں سقائے سکینہ ان کو، شمر نے جب کہ چڑھا تھا انہیں نیزے پر، سب نے دیکھا کہ پھری چار طرف ان کی نظر، تھر تھرانے لگا گر پڑا سر یہ زمین کے اوپر، دوسری مرتبہ پھر سر کو بلند اس نے کیا، پھر اسی طرح سر پاک زمین پر آیا، پھر اسی طرح سر پاک زمین پر آیا، تیسری مرتبہ پھر سر نہ زمین سے اٹھا، آیا گھبرایا ہوا پاس میرے اور یہ کہا، کیا سبب ہے جو نہ سر نیزے کے اوپر ٹھہرا، تازیانے بھی لگاتا تھا مجھے لایا اس جا، میں نے سر رکھ دیا اپنا جو زمین کے اوپر، آئی آواز کے سن اے میرے مظلوم پسر، آئی آواز کے سن اے میرے مظلوم پسر، ہم نہیں چاہتے نیزے کی سواری بیٹا، میرے مولا کے نہ رتبے کو لئیں کچھ سمجھا، سر میرا رکھتے ہیں آقا کے برابر آدھا، ایک جا کیسے بہم ہوویں گے غلاموں آقا، پیچھے پیچھے رہا کرتا ہے غلام آقا کے، کیسے ممکن ہے برابر ہو شہ والا کے، کیسے ممکن ہو برابر ہو شہ والا کے، دوسری وجہ یہ ہے سر جو چڑھے نیزے پر، سر کھلے بنت علی سامنے آتی ہے نظر، کانپ اٹھتا ہوں میں غیرت سے میرے رشک قمر، حیف ہے جن کو فرشتوں نے نہ دیکھا باہر، ہائے کس طرح سے زینب کو کھلے سر دیکھوں، آنکھ جل جائے جو بے مقنا ہو چادر دیکھوں، آنکھ جل جائے جو بے مقنا ہو چادر دیکھوں، یوں رقم کرتا ہے ایک راوی مغموم و فگار.
صلوات بر محمد وآل محمد. تمام مومنین جو دوسرے حال میں تشریف فرما ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے فرش اعضا پہ تشریف لے آئیں. مولانا صاحب سے بھی ممبر ہوا چاہتے ہیں. اس سے پہلے مولانا صاحب کو میں دعوت خطاب دوں. تمام مومن اور مومنات سے ایک سورہ فاتحہ کی اپیل ہے. تمام شہدائے ملت جعفریہ اور بالخصوص شہدائے کراچی کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جیسا کہ مومن اور مومنات آپ کو علم میں ہے کہ امام بارگاہ معصوم میں مجالس کا سلسلہ 8 ربیع الاول تک جاری ہے. آج مولانا تہذیب الحسن صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں گے اور کل بھی مولانا تہذیب الحسن صاحب ٹھیک 8:30 بجے ذیلی ممبر ہوں گے. جمعرات سے مولانا منتظر مہدی صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں گے اور جمعرات کی مجلس ٹھیک بعد نماز مغربین ادا کی جائے گی. مغرب کی نماز ٹھیک 7:30 بجے ادا ہوگی اور اس کے بعد دعائے کمیل اور حدیث قصہ کے بعد شاہد بلتستانی سلام پیش فرمائیں گے اور مجلس میں سوزخانی جناب آل رضا برادران اور بعد ختم سوز و سلام مولانا منتظر مہدی صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں گے. مجلس کے اختتام پر پاکستان کے مشہور و معروف نوحہ خواہ شاہد بلتستانی اپنے مخصوص انداز میں نوحہ خوانی فرمائیں گے. ہلو قبلہ کی اجازت ہو 4 مصرے اس کے بعد. میں حسین ابن علی ہوں میں نبی کا بیٹا. میں حسین ابن علی ہوں میں نبی کا بیٹا. میرے اجداد کو قرآن سلامی دی ہے. میں حسین ابن علی ہوں میں نبی کا بیٹا. میرے اجداد کو قرآن سلامی دی ہے. شرپسند جتنے عناصر ہیں خبردار رہیں. شرپسند جتنے عناصر ہیں خبردار رہیں. میری شیعوں کو میری ماں نے غلامی دی ہے. میں مولانا قبلہ جناب تہذیب الحسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ ذیل ممبر ہوں اور جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دیں. برائے خوشنودی پاک بطول بی بی فاطمہ زہرا بلندتر صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الرحمہ والشفیع الامہ وکاشف الغمہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض طیبۃ المدینہ العبد المؤید والرسل المسدد المصطفى الامجد ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ
الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین یا رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ حضرات ذوی الاحترام، بلا فصل اگر کل کی مجلس آپ کے ذہن مبارک میں محفوظ ہے تو میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ یہ اس دین اسلام کی ترویج کے لیے اور اس دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ نے ایک سلسلہ رکھا۔ اس سلسلے کا نام بدلتا رہا، کبھی اسے نبوت کے نام سے یاد کیا، کبھی رسالت کے نام سے اور کبھی امامت کے نام سے، اور اس ہدایت کے سلسلے میں ایک آئین بھی مرتب کیا جسے کبھی توریت کہا گیا، کبھی انجیل کہا گیا، کبھی قرآن کہا گیا۔ مگر خاص بات یہ ہے کہ اب قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، پیغمبر کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ سیرت قیامت تک کے لیے آئیڈیل ہے اور یہ قرآن قیامت تک کے لیے الہی فرمان ہے۔ میں نے یہ بات کل آپ کے سامنے کہی تھی کہ اللہ نے ان دونوں کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لی، کہا قرآن کی بھی اب حفاظت قیامت تک ہم کریں گے اور سیرت پیغمبر کی بھی حفاظت اب ہم کریں گے، جس کا علمی جواب کل آپ کے سامنے پیش میں نے کیا تھا، مگر آج ایک منطقی اور عقلی جواب آپ کو میں دے رہا ہوں کہ آخر یہ توریت اور انجیل میں تحریف ہوئی اور قرآن میں کیوں نہ ہو سکی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جتنا زیادہ انجیل کا ترجمہ ہوا اتنا زیادہ کسی الہی کتاب کا ترجمہ نہیں ہوا ہے۔ تقریباً دنیا کی 116 زبانوں میں انجیل کا ترجمہ ہو گیا، مگر انجیل کے ساتھ حادثہ یہ ہوا کہ جس زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا انجیل ہی نام رکھا گیا اور بائبل نام رکھا گیا۔ جب یہ عمرانی زبان سے یا عربی زبان میں منتقل ہوئی تب بھی اسے انجیل کہا گیا، یہ انگریزی زبان میں منتقل ہوئی تب بھی اسے بائبل کہا گیا، ہندی زبان میں منتقل ہوئی تب بھی اسے بائبل کہا گیا، فارسی زبان میں منتقل ہوئی تب بھی اسے انجیل کہا گیا۔ زبان بدلتی رہی، نام وہی رکھا گیا کہ اسے انجیل اور بائبل کہا گیا، مگر اللہ نے قرآن کے اوپر سب سے پہلے اسٹے یہ لگایا اور اپنا فرمان سنا دیا کہ تم اپنی افہام و تفہیم کے لیے تو قرآن کا ترجمہ کر سکتے ہو، مگر اس ترجمے کو قرآن نہیں کہہ سکتے۔ ہم اسے قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سارے فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ نے صاف صاف قرآن میں کہا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ بس جو عربی زبان میں ہے وہی قرآن ہے، باقی کسی زبان میں آئے گا وہ قرآن نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمارے علماء کہہ رہے ہیں وہ احترام جو بغیر وضو کے ہے وہ اصل عبارت عربی کے لیے ہے، دنیا کی اور کسی زبان کے اوپر وہ ترجمہ لاگو وہ فتویٰ لاگو نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ عربی زبان میں قرآن ہے، اردو میں آیا تو اسے ترجمہ قرآن کہا گیا، فارسی میں آیا تو ترجمہ قرآن کہا گیا، انگریزی میں آیا تو ترجمہ قرآن کہا گیا۔ مسلمانوں کے سارے فرقے کو علماء سے پوچھ لیجئے کہ کوئی شخص وہ ہے جو نماز پڑھنا چاہتا ہے، ہر فرقے میں سورہ حمد واجب ہے مگر اس کو سورہ حمد نہیں یاد ہے، تو کیا وہ انگلش کا ترجمہ یاد کر کے پڑھ سکتا ہے؟ کیا وہ اردو میں ترجمہ یاد کر کے پڑھ سکتا ہے؟ کیا وہ ہندی میں اس کا ترجمہ یاد کر کے پڑھ سکتا ہے؟ تو سارے فرقے کو علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ترجمہ نماز میں نہیں پڑھ سکتا سورہ حمد کا، تو پروردگار ترجمہ اسے سورہ حمد یاد نہیں۔ تو علماء نے کہا کہ اگر سورہ حمد یاد نہیں ہے تو صرف اللہ اکبر کہہ دے، الحمدللہ کہہ دے، سبحان اللہ کہہ دے، کوئی اللہ کا نام لے لے وہ کافی ہے، مگر زبانی پورا سورہ حمد کا ترجمہ ناکافی ہے۔ پورا ترجمہ زبانی پڑھ لے وہ ناکافی، ایک اس میں باری تعالیٰ لے لے
تو کافی ہو جائے گا اور وہ سورہ حمد کو یاد کرنے کی کوشش کرے. پروردگار یہ ترجمے کو تو کیوں قبول نہیں کر رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم پچھلی کتابوں کے ساتھ حادثہ دیکھ چکے. ترجمہ کرنے سے، زبان بدلنے سے محاورے بدل جاتے ہیں، مفاہیم بدل جاتے ہیں، مطالب بدل جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج انجیل اور توریت اپنی اصلی صورت میں نہیں ہے. لہذا قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. لہذا ہم اب قرآن کو کسی زبان میں منتقل تک نہیں ہونے دیں گے تاکہ کسی تحریف کا کوئی تصور نہ پیدا ہو سکے. تو آپ سوچئے کہ جو خدا قرآن کے الفاظ بدلنے نہ دے، جو خدا قرآن کے الفاظ نہ بدلنے دے، وہ مفاہیم کہاں سے بدلنے دے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. میری بات واضح نہیں ہوئی، اس لیے میں اور اس کی تشریح کر رہا ہوں. یہ اللہ نے جو قرآن کے الفاظ عربی میں اتارے، ایسے نہیں ہے کہ یہ سارے الفاظ جنت سے اتار کے زمین پہ گرا دیے ہوں. یہ ساری عربی عبارتیں اللہ نے فرشتوں کی زبان سے زمین پہ منتقل کر دیا ہو. نہیں، یہ جو قرآن اللہ نے عربی میں نازل کیا، یہ اسی زبان میں، جس زبان میں عرب بولتے تھے، جس زبان میں عرب گفتگو کرتے تھے، جس زبان میں تجارت جو مارکیٹ کی زبان تھی. ورنہ اگر الہی زبان ہوتی تو یہ سمجھتے کیا؟ لہذا اللہ نے کہا ہم تمہاری زبان میں قرآن کو نازل کریں گے تاکہ تم سمجھ سکو. بس اللہ نے کیا یہ کہ وہی عرب میں بولے چالے جانے والے الفاظ کو آسمان پہ بلا کے اس میں قوت اعجاز پھونک کے بصورت قرآن جب جبریل کے ذریعے قلب پیغمبر پہ بھیجا تو چیلنج کیا کہ اب دم ہو تو بڑے سورے کا جواب لاؤ، چھوٹے سورے کا جواب لاؤ، 5 آیت کا جواب لاؤ، 10 آیت کا جواب لاؤ. سارے فقہائے عرب اور ادبائے عرب نے لکھ دیا خانہ کعبہ پہ کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، ہم ناممکن ہے کہ اس کا جواب لا سکیں. اے مسلمانوں ذرا عقلوں کو مہمیز کرو کہ اگر خدا انہی عرب میں بولے چالے جانے والے الفاظ کو آسمان پہ بلا کے قوت اعجاز پھونک کے زمین پہ بھیج دے تو نہ پورے قرآن کا جواب، نہ نصف قرآن کا جواب، نہ بڑے سورے کا جواب، نہ چھوٹے سورے کا جواب لا سکتے. تو جن آل محمد کو خدا نے اپنے نور سے پیدا کر کے دنیا میں بھیجا ہو تو کس میں مجال ہے کہ وہ آل محمد کا جواب لائے؟ اللہ نے کہا دیکھو 14 کا جواب لاؤ، 12 کا جواب لاؤ، 5 کا جواب لاؤ، اور 14 کا نہیں لا سکتے تو ان کی بز میں کچھ غیر معصوم بھی ہے. عباس کا جواب لاؤ، علی اکبر کا جواب لاؤ، اور محمد کا جواب لاؤ. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لاؤ ان کا جواب، خانوادہ آل محمد کا. خانوادہ آل محمد کا جواب لاؤ یہ زمین. اور اسی لیے اللہ نے آل محمد کو نور سے پیدا کیا، اور نور سے پیدا کرنے کے بعد ہم جیسا جسم عطا کیا. اللہ نے آل محمد کو نور سے پیدا کیا، نور سے پیدا کرنے کے بعد ہم جیسا جسم عطا کیا. نور سے اس لیے پیدا کیا کہ یہ خدا سے قریب رہیں، جسم اس لیے دیا کہ ہم جیسے گناہگار بندوں سے قریب رہیں. نور سے اس لیے پیدا کیا کہ قانون وہاں سے لے سکیں، ہم جیسے گناہگاروں کے درمیان بشری بن کے اس لیے آئے تاکہ ہم فائدہ حاصل کر سکیں. آل محمد کا پڑھا لکھا مجمع، اس لیے زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے. آل محمد کا بشری بن کے اس دنیا میں رہنا ان کی مجبوری نہیں تھی، یہ ہماری ضرورت تھی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. آل محمد کا بشری بننا یہ ان کی کوئی مجبوری نہیں تھی، یہ ہماری ضرورت تھی تاکہ وہ ہماری ہدایت کر سکیں. اسی لیے امیر المومنین نے مسجد کوفہ میں جب علی کا دور حکومت آیا تو مولا خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دیتے دیتے جب امیر المومنین نے کہا کہ انا اول و انا آخر، انا ظاہر و انا باطن، ہر زمانے میں فضائل علی لوگوں کی سماعتوں سے بالا تر تھے. تو ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے یا علی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی اول ہیں، ہم ہی آخر ہیں، ہم ہی ظاہر ہیں، ہم ہی باطن ہیں، آپ ہی نے خلق کیا ہے، تو خالق تو اللہ ہے، آپ میں اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا. تو علی نے مسکرا کے کہا ایک کم ظرف ذرا سمجھو، ہم اللہ کے نور سے پیدا ہوئے مگر تم جسم و جسمانیات کا تصور رکھ رہے ہو، اس لیے غلطی ہو رہی ہے. ہم خدا کے نور سے ایسے جدا ہوئے جیسے چراغ سے چراغ جدا ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر.
ہم خدا کے نور سے اس لیے جدا ہوئے، خدا کے نور سے جیسے چراغ سے چراغ جدا ہوتا۔ ذرا توجہ فرمائیں گے آپ، توجہ فرمائیں۔ اسی لیے اللہ نے آل محمد کو نور سے پیدا کرنے کے بعد ہم جیسا جسم عطا کیا تاکہ ہم جیسے گناہگار بندوں سے قریب رہیں۔ مگر ساتھ خاص بات جو ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارا جسم اور آل محمد کا جسم برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ بالکل ہمارے جیسے تھے مگر شکل و صورت میں تھے۔ ہمارے ہاں جو حدیث کی پہلی کتاب جو دور غیبت میں لکھی گئی اصول کافی، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک شخص آیا مولا متقیان کے پاس، آگے کہتا مولا یہ بتائیے کہ اللہ نے آپ کی روح کس چیز سے پیدا کی؟ امام نے مسکرا کے کہا تمہارے سمجھ سے باہر کی بات، تم نہیں سمجھ سکتے کہ خدا نے ہماری روح کس چیز سے پیدا کی۔ مگر وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، بڑا بامعرفت تھا، اس لیے قرآن نے کہا قل الروح، اے پیغمبر جب روح کے بارے میں سوال ہو تو کہیے من امر ربی، یا امر پروردگار ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ روح تم نہیں سمجھ سکتے، تو اس نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ پھر آپ کا جسم کس چیز سے پیدا ہوا؟ امام نے کہا ہاں یہ تم سمجھ سکتے ہو۔ فرمایا امیر المومنین نے بڑی توجہ سے اس حدیث کو سنیے گا، وہ کہتا مولا یہ بتائیے کہ آپ کی روح نہیں سمجھ میں آئے گی کس چیز سے پیدا ہوئی، تو آپ کا جسم کس چیز سے پیدا ہوا؟ تو امام نے فرمایا کہ جس چیز سے تمہاری روح پیدا ہوئی ہے اس چیز سے ہمارا جسم پیدا ہوا۔ آپ برابر سنتے ہیں کہ ہمارا جسم آگ پانی مٹی ہوا سے پیدا ہوا، اس لیے مرنے کے بعد ہم فنا ہوتے ہیں، آگ آگ میں، پانی پانی میں، مٹی مٹی میں، ہوا ہوا میں منتشر ہو جاتی ہے۔ یہ عذاب و ثواب جو قیامت تک ہوگا یہ روح کے اوپر ہوگا، اور جو وہاں پہ جسم ملے گا وہ جسم مثالی ہوگا، یہ جسم یہاں پہ ختم ہوگا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس چیز سے تمہاری روح پیدا ہوئی اس چیز سے ہمارا جسم پیدا ہوا۔ وہ کہتا مولا ابھی تک تو ہم نے سنا ہی نہیں تھا کہ ہماری روح کس چیز سے بنی، ذرا بتائیے کہ ہماری روح کس چیز سے بنی؟ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہماری روح، تمہاری روح 5 چیزوں سے مل کے بنی۔ جسم آپ برابر سنتے، آج روح سنیے، کہا تمہاری روح 5 چیزوں سے مل کے بنی: جوہر بقا، جوہر ارتقاء، جوہر علم، جوہر نور، جوہر خوشبو۔ 5 چیزوں سے مل کے تمہاری روح بنی ہے: جوہر بقا، جوہر ارتقاء، جوہر علم، جوہر نور، جوہر خوشبو۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس چیز سے تمہاری روح پیدا ہوئی ہے اس چیز سے ہمارا جسم پیدا ہوا، یعنی جو کمال تمہارے روح میں ہوگا وہ کمال ہمارے جسم میں ہوگا، جو خاصیت تمہارے روح کی ہوگی وہ خاصیت ہمارے جسم کی ہوگی۔ مولا کہتے ہیں پہلی قسم ہے جوہر بقا، یعنی تمہاری روح آب بقا سے بنی، آب حیات سے بنی، امرت سے بنی۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہاری روح کو کبھی فنا نہیں ہے، قیامت اور قیامت کے بعد ابد الآباد تک یہ روح رہے گی۔ امام نے فرمایا جو کمال تمہارے روح میں ہے وہ کمال ہمارے جسم میں ہے۔ اگر تمہاری روح کو کبھی فنا نہیں ہے تو ہمارے جسم کو کبھی فنا نہیں ہے۔ جب چاہنا ہماری قبر کو کھود کے دیکھنا، ہمارا لاشا ہمیشہ تر و تازہ رہے گا، ہمیں کبھی فنا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دوسری قسم ہے جوہر ارتقاء۔ ارتقاء کے معنی ہے اڑنے کے، ارتقاء کے معنی ہے پرواز کرنے کے، ارتقاء کے معنی ہے بلندی پہ جانے کے۔ اسی لیے ہم رات میں خواب دیکھتے ہیں کہ ہم ہندوستان پہنچ گئے، پاکستان پہنچ گئے۔ مولا کہتے ہیں آپ کہیں نہیں جاتے، آپ بستر پہ سوئے رہتے ہیں، یہ روح ہے جو نکل کے سیر کرتی رہتی ہے۔ کوئی صاحب یہ سوال نہ کرے کہ جب روح نکل جاتی ہے تو انسان زندہ کیسے رہتا ہے؟ مولا نے اس کا جواب دیا کہ چونکہ 4 عنصر باقی رہتے ہیں اس لیے موت حقیقی نہیں ہوتی، اسی لیے نیند کو موت اصغر کہتے ہیں۔ تو یہ روح ہے کہ جو نکل کے سیر کرتی رہتی ہے۔ ہم ہندوستان پہنچے، پاکستان پہنچے، حالانکہ کہیں نہیں جاتے، یا آپ بستر پہ لیٹے رہتے ہیں، یہ روح ہے کہ جو نکل کے سیر کرتی رہتی ہے۔ اور ادھر کھٹمل اور مچھر نے کاٹا نہیں کہ فوراً چشم زدن میں یہ روح آپ کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ اگر تھوڑی سی دیر ہو جائے تو ہم مردے کے مردہ۔ امام نے کیا فرمایا؟ جو کمال تمہارے روح میں ہوگا وہ کمال ہمارے جسم میں ہوگا۔ اگر تمہاری روح چشم زدن میں ہندوستان جائے گی بھی، واپس آئے گی بھی، تو یہ کمال ہمارے جسم میں ہوگا کہ زنجیر ہلتی رہے گی،
بستر گرم رہے گا، وضو کا پانی بہتا رہے گا، ہم معراج میں جائیں گے بھی واپس آئیں گے بھی۔ اب جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کو جسمانی نہیں روحانی معراج ہوئی تھی، تو روحانی معراج تو ہمیں بھی ہوتی ہے، ہم بھی اپنے خواب و خیال میں جنت کو دیکھا کرتے ہیں۔ اگر ہم کو بھی اور پیغمبر کو بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، اگر پیغمبر کو بھی خیالی جنت پیغمبر نے دیکھی تو ہم میں اور پیغمبر میں فرق ہی کیا ہے؟ لہذا اگر فرق رکھنا ہے تو کہیے ہمیں روحانی معراج ہوتی ہے، انہیں جسمانی معراج ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ یہ جو روحانی معراج کا افسانہ گڑھا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک روم تھا۔ روم کے دانشور کا ایک وفد آیا مدینے میں خلفاء کے پاس، اور تخت حکومت میں آیا، اور آنے کے بعد یہ کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر معراج پہ گئے تھے۔ کہا کہ آسمان پہ گئے تھے پیغمبر؟ کہا۔ تو ان روم کے دانشوروں نے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جب پیغمبر آسمان پہ گئے تو یہ آسمان پھٹا کیسے، اور پھٹ گیا تو پھر جٹا کیسے؟ چنانچہ خلیفہ وقت نے سارے علماء کو جمع کیا، ایک ہفتے کا وقت لگا، وہ روم کا وفد رکا رہا، کسی کے پلے اس کا جواب نہ پڑا، اور وہ روز حکومت میں اور دربار میں آتے تھے اور بیٹھتے تھے اور یہی سوال کرتے تھے کہ یہ آسمان پھٹا کیسے اور پھٹ گیا تو جھوٹا کیسے. جب کوئی جواب نہ بن پایا تو آخری دن ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کہا کہتے ہیں کہ پیغمبر جسم کے ساتھ گئے تھے، وہ تو پیغمبر کی روح گئی تھی. تو روم کے دانشوروں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ روح جا سکتی ہے، روح کوئی قید اور مقید نہیں ہوتی. تو یہ جو روحانی معراج کا افسانہ گڑھا گیا، یہ ان علماء کے علمی تھکن کا نتیجہ تھا. یہ ان علماء کے علمی تھکن کا نتیجہ تھا. مگر وہیں پر ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد کا ایک چاہنے والا تھا، جس نے اس واقعے کو سنا اور وہ دوڑا ہوا امام کے پاس گیا. کہا مولا غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کے جد پر یہ سوال ہوا معراج پر، اور علماء نے یہ جواب دیا. تاریخ کہتی ہے کہ امام نے اپنی تیز رفتار سواری اسے دی، اپنا گھوڑا دیا اور کہا فوراً اس پر بیٹھو اور جاؤ ان کا پیچھا کرو، اور جب تم پہنچو گے تو وہ لوگ فلاں مقام پر ہوں گے اور وہ فرات دریا کو پار کرنا چاہتے ہوں گے. اتنے میں انہیں روک کے ان سے پوچھنا کہ یہ بتاؤ کہ یہ تم روم سے کیسے آئے؟ جب روم سے تم کیسے آئے مدینے تک؟ یہ درمیان میں ہوائیں تھیں، کیا ان ہواؤں نے تمہارا راستہ نہیں روکا؟ یہ ہوائیں پھٹی کیسے اور پھٹ گئیں تو پھر جٹی کیسے؟ ان سے پوچھنا کہ یہ فرات کو کیسے پار کرو گے؟ تو وہ کہیں گے دریا کے ذریعے، کشتی کے ذریعے. تو ان سے پوچھنا کہ یہ پانی پھٹے گا کیسے اور پھٹ جائے گا تو جٹے گا کیسے؟ تو ان تمہارے دونوں سوال کا وہ یہ جواب دیں گے کہ ہم روم سے اپنے گھوڑوں کے ذریعے آئے، چونکہ گھوڑے جب چل رہے تھے تو اس میں فورس پیدا ہو رہا تھا، یا آگے سے ہوا پھٹتی جا رہی تھی، پیچھے سے ہوا جٹتی جا رہی تھی. ہم دریا کو کشتی کے ذریعے پار کریں گے، جب کشتی چلائیں گے تو اس میں فورس پیدا ہوگا، آگے سے پانی پھٹتا جائے گا، پیچھے سے پانی جٹتا جائے گا. یہ میں امام کا قول امریکہ میں پڑھ رہا ہوں، اس پر ریسرچ کریے. امام نے کہا جب یہ دونوں جواب دے لیں تب ان سے کہنا. آج سے 1500 سال پہلے امام کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں جواب دے لیں تو ان سے کہنا آسمان کسی چھت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ سارے سیارے مغناطیسیت پہ رکے ہوئے ہیں، کشش پہ رکے ہوئے ہیں، میگنیٹ پر رکے ہوئے ہیں. ان سے کہنا کہ رسول اللہ براق کے ذریعے آسمان پہ گئے تھے، اور براق میں اتنی رفتار تھی کہ آگے سے خلا پھٹتا جاتا تھا، پیچھے سے ملاپور ہوتا جاتا تھا. سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اگر یہی لوگ پہلے آ گئے ہوتے امام کے پاس تو یہ روحانی معراج کا افسانہ نہ گڑھا جاتا. اسی لیے جرمن کے دانشوروں نے جو ہمارے چھٹے امام پر کتاب لکھی، جس کا نام انگریزی میں سپر مین آف اسلام ہے، فارسی اور اردو میں اس کے بہت ترجمے ہوئے، مغز جہان شیعت، اس میں یہ واقعہ موجود ہے.
انگریز لکھ رہا ہے یہ واقعہ، مسلمان آل محمد کے کمال کو مانے یا نہ مانے۔ 80 اسکالروں نے، 80 دانشوروں نے اس کتاب کو مرتب کر کے یہ جملہ لکھا کہ ہمارے 5ویں امام کا ایک چاہنے والا مصر میں رہتا تھا، امام کا دوست تھا، وہ مصر سے چلا مدینے میں 5ویں امام سے ملنے کے لیے، تو اس نے مصر میں یہ کہا کہ ہم مدینے جا رہے ہیں امام سے ملنے کے لیے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا تمہیں پتا ہے یہ جو تمہارے دوست 5ویں امام ہیں ان کے ایک بیٹا بھی ہے جو 6 سال کا، جس کا نام جعفر ہے، اس کے لیے کچھ ہدیہ لے کے جاؤ۔ کہا تم نے بڑا اچھا یاد دلایا، ان کے بچے کے لیے کچھ گفٹ لینا چاہیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ روم اور مصر دونوں ترقی یافتہ ملک تھے، چنانچہ وہ مصر کے مارکیٹ اور بازاروں میں نکلا کہ امام کے شایان شان امام کے بچے کے لیے کوئی گفٹ اور ہدیہ لے لیں۔ کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو اس زمانے میں ایک شہرت تھی کہ مصر والوں نے لکڑی کے برادے کا، جیسے آپ گیند بناتے ہیں ویسے نظام کائنات بنایا تھا۔ جیسے آپ گیند کے اوپر نقشہ بناتے ہیں، امریکہ یہاں ہندوستان ایسے ناچ ناچ کے دکھاتے ہیں، ویسے ہی برادے کی لکڑی کو جمع کر کے پوری دنیا کا نظام، سارے سیاروں کو اس پہ بنایا، چاند، سورج، زمین، مریخ، زہرہ، تبادل، ساری چیزوں کو بنایا تھا اور اس کو الگ الگ رنگ سے پینٹ کر دیا تھا۔ اس کو یہ چیز نہیں لگی کہ یہ عرب میں نہیں ہوگی، لہٰذا یہ ایک کھیل کا کھیل اور ایک علمی اور معلوماتی چیز تھی، اس کو پیک کروایا۔ مدینے میں آیا، امام سے ملا، مصافحہ کیا، گفتگو کرنے کے بعد کہا مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ کے 6 سال کا بچہ ہے، اس کے لیے یہ ہم ہدیہ لائیں۔ امام نے آواز دی جعفر، امام بیت الشرف سے تشریف لائے، 6 سال کا سن۔ امام نے فرمایا یہ دوست میرا ہے مگر تحفہ تیرے لیے لایا، یہ دوست میرا ہے ہدیہ تمہارے لیے لایا ہے۔ اس نے کاغذ کھولا اور وہ گیند امام کے سامنے رکھا، 6 سال کی عمر۔ امام نے اسے غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بھائی اس ہدیے کو میں نے قبول کیا، مگر اس سے کہتے ہیں مصر والوں نے اسے بنانے میں غلطی کر دی، مگر اس لیے غلطی کی کہ سورج کو یہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے تھا، چاند کو یہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ زمین سے سورج کی اتنی دوری ہے، سورج سے چاند کی اتنی دوری ہے، چاند سے زہرہ کی اتنی دوری ہے، زہرہ سے مریخ کی اتنی دوری ہے۔ انگریز لکھتا ہے کہ یہ تھے شیعوں کے 6 امام جنہوں نے کھیل کھیل میں بچپنے میں پوری کائنات کے نظام کو دنیا کو سمجھا دیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو اگر آج دنیا امام کے پاس آتی تو یہ جو روحانی معراج کا افسانہ گڑھا گیا اس کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ روحانی معراج کا افسانہ اس لیے گڑھا گیا کہ یہ دنیا کے پاس علم نہیں تھا، معلومات نہیں تھی۔ یہ اپنے پیمانے پہ جب پیغمبر اور پیغمبر کی آل کو سمجھنا چاہیں گے تو ہمیشہ کوتاہی اور غلطی ہوگی اپنے پیمانے پر، جبکہ صاف صاف قرآن حکیم نے یہ کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی، سبحان ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، اور مسجد اقصی یعنی جہاں کائنات ختم ہو گئی، جو کائنات کی انتہا تھی، اللہ نے وہاں پر ایک مسجد بنائی جس کو مسجد اقصی کہتے ہیں، جہاں تک پیغمبر کو معراج ہوئی تھی۔ مگر یہ اتنے بڑی معراج کو صرف 2 بنا کے اوپر انکار کیا گیا۔ ایک تو وہ علماء، دوسرے یہ کہا جاتا ہے کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ پیغمبر کا سر ہمارے زانو پہ تھا رات بھر، اس لیے ناممکن ہے کہ پیغمبر معراج پہ گئے ہوں، اس لیے کہ پیغمبر اگر معراج پہ گئے ہوتے تو یہ گھر میں کیسے رہتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری شادی 1 جنوری سن 2001 کو ہوئی، تو ہماری جو زوجہ آئے گی وہ 1 جنوری سن 2001 کے واقعات ہمارے بتائے گی کہ 1 میں یہ ہوا، 2 میں یہ ہوا، 3 میں یہ ہوا۔ مگر ہماری بیوی 98، 97، 96 کے واقعات اگر بتانے لگے تو معاشرے میں ایسی عورت کو کیا کہا جائے گا۔ سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ پیغمبر کی جو شادی ام المومنین سے ہوئی ہے وہ مدینے میں ہوئی ہے، اور پیغمبر کو معراج مکے میں ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
جس وقت پیغمبر کو معراج ہوئی تھی اس وقت تو شادی ہی نہیں ہوئی تھی، تو ان واقعات کو ایسا نہ گڑھا جائے کہ جس سے نبوت کے اوپر اثر پڑ جائے۔ توجہ فرمائیں گے، مگر قرآن حکیم نے صاف صاف فرمایا کہ وہ پاک و پروردگار ہے کہ جو اپنے بندے کو لے کے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ تو ایسے واقعات نہ، یہ دو وجہیں تھیں، ایک تو یہ فضیلت میں ایسی حدیثیں گڑھی گئیں کہ جس سے پیغمبر کے کردار کے اوپر اثر پڑے، مگر بحمد اللہ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے جن آل محمد کو مانا ہے ہمیں کبھی خجالت اور شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ آج سوال ہے، آج بہت سارے موضوع بحث ہیں کہ مجلسوں میں کیا چیز پڑھی جائے اور مجلسوں میں کیا چیز نہیں پڑھی جائے، تقریروں میں کیا کہا جائے کیا نہیں کہا جائے۔ اس کے لیے سب سے بڑا فارمولہ یہ ہے کہ قول معصوم ہمارے لیے حجت ہے، آل محمد ہمارے لیے دلیل ہے۔ ہم دیکھیں کہ آل محمد نے اپنی تقریروں میں کیا کہا، آل محمد نے اپنے خطبوں میں کیا کہا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور انہیں خطبوں کو اور انہیں تقریروں کو اور امام کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے جملوں کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ کیا عظمت ہے، تاریخ گواہ ہے کیا عظمت ہے کہ امام حسن علیہ السلام فضائل سنیں۔ امام حسن علیہ السلام امیر شام کے دربار میں پہنچے، دشمن کا دربار، نمکخواروں کا ہجوم جب امام کو آتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی تعریف بیان کریں، خوب ہم اپنے آبا و اجداد کی تعریف بیان کریں۔ امام جیسے ہی آ کے صدر نشین ہوئے بیٹھے، چاروں طرف سے لوگ اپنے اپنے آبا و اجداد کی تعریف کرنے لگے، چاروں طرف سے لوگ اپنے آبا و اجداد کی تعریف کرنے لگے، چاروں طرف سے لوگ اپنے آبا و اجداد کی تعریف کرنے لگے۔ ایک مرتبہ امام نے طائرانہ نظر ایک ایک پہ ڈالی اور اس کے بعد امام کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں امیر شام ان لوگوں کو تم نے کیوں دعوت دے دی ہے کہ یہ بولیں؟ اس کے بعد امام نے خطبہ دیا ہے، اور خطبہ دینے کے بعد امام خطبہ شروع کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی خلقنا دلیلا لذاتہ۔ اس کے بعد امام فرماتے فرماتے کہتے ہیں کہ من آل ابراہیم و سلالۃ من اسماعیل۔ جو مجھے خاص بات ہے، پورا خطبہ نہیں پڑھنا مگر یہ جملوں کی قدر کریے گا۔ سلالۃ من اسماعیل، امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نسل ابراہیم میں پیدا کیا۔ نہیں، ذرا معرفت کے جملے سنیے، اور میں علماء کے درمیان ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور ہمیں اسماعیل کے سلالے سے پیدا کیا، یہ نہیں کہا کہ ہمیں اسماعیل کے نطفے سے پیدا کیا، کہا سلالے سے پیدا کیا۔ امیر شام کے دربار میں کہا اسماعیل کے سلالہ ہم ہیں۔ بات واضح نہیں ہوئی، پڑھا لکھا مجمع ہے۔ سلالہ کہنا اس بات کی علامت ہے کہ امام بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نطفے والے نہیں ہیں، ہم سلالے والے ہیں۔ نطفے والے الگ ہیں اور سلالے والے الگ ہیں۔ اب سلالہ کیا ہے؟ آئیے قرآن حکیم سے پوچھئے۔ قرآن حکیم کہتا لقد خلقنا الانسان سلالۃ من طین۔ جناب آدم کے بارے میں اللہ نے کہا ہم نے آدم کو مٹی کے سلالے سے پیدا کیا، پھر فقار مکین، پھر ہم نے ان کو ایک جگہ پہ رکھا، پھر اس کے بعد ہم نے ان کی اولاد کو نطفے کے ذریعے پیدا کیا۔ یعنی اولاد آدم ہم جتنے پیدا ہوئے ہیں وہ سب نطفے سے پیدا ہوئے، مگر آدم کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں مٹی کے سلالے سے پیدا کیا۔ جوہر تخلیق آدم کا کیا ہے؟ مٹی کا سلالہ ہے۔ $1,00,000 میں دوں، اگر آپ بتائیے کہ آدم کس نطفے میں تھے، آدم کس شکم میں تھے، تو نہ آدم شکم میں تھے نہ آدم نطفے میں تھے، بلکہ مٹی کے سلالے سے پیدا ہوئے۔ اسی طرح سے امام فرماتے ہیں کہ ہم اسماعیل کے سلالے سے پیدا ہوئے، ہم سلالے والے ہیں، تم نطفے والے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے امام کی فضیلت۔ اور اس کے بعد جو آخری جملہ ہے وہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو تم نے کیوں کہہ دیا ہے کہ یہ اپنی اپنی فضیلتیں
بیان کریں. اس کے بعد امام کھڑے ہوئے ہیں دشمنوں کے مجمع میں اور امام کہتے ہیں اے امیر شام سن, اگر ہم اپنے آبا و اجداد کی تعریف شروع کر دیں تو تیرے دربار میں کھڑے ہو کر اگر خدا ہمیں حیات دے تو قیامت تک اپنے آبا و اجداد کے فضائل بیان کریں گے اور وہ فضائل ختم نہیں ہوں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک ہم اپنے آبا و اجداد کے فضائل بیان کریں گے, وہ ختم نہیں ہوں گے. اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ جس کے بولنے کی رفتار یہ ہے کہ ایک قدم رکام میں اور دوسرا قدم رکھتے رکھتے پورا قرآن ختم کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اپنے آبا و اجداد کے فضائل بیان کریں گے, ہم فضائل بیان کریں تو قیامت تک فضائل نہیں ختم ہو سکتے. اس کے بعد جو قیامت کا جملہ کا وہ مولا ہی سمجھ سکتے ہیں اور ہر بات کو میں وضاحت سے نہیں کہہ سکتا, مگر چونکہ یہ دہنے امام کے نکلے ہوئے جملے اس لیے کہہ رہا ہوں. امام فرماتے ہیں امیر شام سن, میں اپنے باپ علی سے شروع کروں گا فضائل اور آدم تک بیان کرتا ہوں بآواز بلند تیرے دربار میں. اب نہیں آپ سمجھے تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مولا کہتا ہے میں اپنے باپ علی سے شروع کرتا ہوں اور آدم تک اپنے آبا و اجداد کے فضائل ببانگے دوحل بآواز بلند سناتا ہوں تیرے دربار میں, اور اپنی ماں فاطمہ سے شروع کرتا ہوں اور حوا تک اپنے ماں کے کردار کو بتاتا ہوں بآواز بلند تیرے دربار میں. اب ذرا تو اپنی ماں کے کردار کو میرے کان میں تو ذرا بتا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. ذرا ہمارے کان میں آہستہ سے آ کے بڑھ. یہ امام نے جو خطبہ دیا ہے یہ دوستوں کے درمیان نہیں دیا ہے, دشمنوں کے مجمع میں کہا. اس کے بعد امام کا جملہ ہے کہ وَحَيَا آبَاءُ الْأَجْدَادِ, ہمارے جتنے باپ اور دادا ہیں کل کے کل مجید ہیں, کل کے کل مجید ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دشمنوں کا مجمع تھا تو امیر شام کو کہنا چاہیے تھا حسن ہم یہ تو مان لیں گے کہ تمہارے باپ علی مجید تھے, مگر تمہارے دادا ابو طالب تو کافر تھے. مگر خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن بھی جانتا تھا کہ امام حسن کے آبا و اجداد سب کے سب مجید ہیں. اما تو تین ہی تو مجید ہوئے ہیں, قرآن مجید, عرش مجید, ابو طالب مجید. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اور بہت طولانی خطبہ دیا ہے امام نے, اور خطبہ دیتے دیتے امام کہتے ہیں سنو, خطبوں کے پڑھیے گا, کل موقع ملے گا تو کچھ عربی عبارتیں آپ کو سناؤں گا, یہ تو درمیان سے میں سنا رہا ہوں. امام فرماتے سنو, ہماری ماں فاطمہ سے ہم شروع کریں گے, حوا تک اپنے ماں کے کردار کو بتاتے ہیں دربار. اور سنو, ہم جن جن شکموں میں تھے جب بھی جہاں بھی, وہ ہماری ماں اس قابل تھیں کہ ان کے لباس قرآن کے جزدان بھی بنائے جا سکتی ہیں اور کعبے کے غلاف بھی بنائے جا سکتے ہیں. ایک جملہ کہہ دیا امام نے, سمجھنا آپ کا کام. جہاں تھے ہم, یعنی وہ غیر شادی شدہ تھیں تب بھی ان کے لباس جزدان کے قابل, شادی شدہ ہوئیں تب بھی ان کے لباس جزدان کے قابل اور کعبے کے غلاف کے قابل تھے. اس کے بعد پھر امام نے ببھر کے اپنی شجاعت بیان کی بھرے دربار میں, اور کہتے ہیں سنو, یہ واقعہ آپ سنتے ہیں مگر یہ نہیں سنتے کہ کہاں کا یہ واقعہ. پھر امام کہتے ہیں سنو ہماری فضیلتوں کو. اس کے بعد امام فرماتے ہیں, بڑا طولانی خطبہ دیتے ہیں کہ ہم اگر چاہیں تو ہم عراق کو عجم کر دیں, عجم کو عراق کر دیں, کوفے کو شام کر دیں, شام کو کوفہ کر دیں, ہم مرد کو عورت کر دیں, عورت کو مرد کر دیں, جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں. اتنے میں ایک بدنصیب کونے سے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ فرزند رسول امام حسن سے کہتا ہے یہ آپ نے کیا کہا کہ آپ مرد کو عورت کیسے کر سکتے ہیں, عورت کو مرد کیسے کہہ سکتے ہیں. امام حسن نے دعا نہیں کی, مصلی نہیں بچھایا, نماز نہیں پڑھی, برجستہ کہا تجھے شرم نہیں آ رہی ہے مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. براہ راست بغیر کسی دعا کے کہا تجھے شرم نہیں آئی مردوں کے مجمع میں آئے ہوئے. اب جب اس نے دیکھا تو جنس تبدیل ہو گئی, اب جب دیکھا تو جنس تبدیل ہو گئی. اب میں ممبر پہ ہوں, آپ زیر ممبر ہے, سمجھیے گا. اب وہ مجمع سے اٹھ کے بھاگنا چاہا, مجمع سے اٹھ کے بھاگنا چاہا تو امام نے فرمایا ٹھہرو. امام نے فرمایا ٹھہرو,
इमाम से गुस्ताखी की सजा सुन लो। बराबर आप सुनते हैं। अब उसने भागना चाहा तो इमाम ने कहा इमाम के गुस्ताखी की सजा सुनो। लोग समझते हैं यही सजा है, इमाम ने दूसरी सजा दी। कहा सुनो, ये पहला जुमला क्या गया, तुझे शर्म नहीं आई मर्दों के मजमे में? अब जब उसने देखा तो जिस बदल गई। जब उसने भागना चाहा तो इमाम ने कहा गुस्ताखी की सजा सुनो, हमने जो तुम्हें सजा दी है वो सजा सुनो। जो तुम्हारी औरत घर में है उसको हमने मर्द बना दिया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो तुम्हारी औरत घर में है हमने उसे मर्द बना दी। अब इस कैफियत को आप समझेंगे तो ये इमाम ने दुश्मन के दरबार में, ये इमाम का खुतबा है। और उसके बाद फिर अमीर शाम से गुफ्तगू हुई और जब उसने ये कैफियत देखी तो उसने कहा कि आपने हमारे दरबार में रहने दिया, आपने हमारे दरबार में इस तरह की। तो इमाम ने बरजस्ता बात दिया है और उसमें इमाम फरमाते हैं अमीर शाम तुम मुझसे क्या बात करता है इस लकड़ी के तख्त पर बैठ के? मेरा तख्त अर्श आजम है, मेरा तख्त अर्श आजम है, मेरे ज़मीर मोहम्मद हैं, मेरा अमीर मेरा बाप अली है, मेरा वजीर मेरा भाई हुसैन है, मेरा खादिम मेरे घर का जिब्रील है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम फरमाते हैं कि मेरा तख्त अर्श है, ये लकड़ी मेरा तख्त नहीं। मेरा ज़मीर मेरा नाना रसूलुल्लाह है, मेरा अमीर मेरा हाकिम मेरा बाप अली है। ये मुझे खुश नसीबी है कि मेरा वजीर मेरा भाई हुसैन है और सुन मेरे दर का खादिम जिब्रील है, मेरे दर का खादिम जिब्रील है। और यही वजह थी, बस मैं आ गया मसाइब के करीब कि दो मंजर देखने में आए दोनों भाइयों के। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमीर शाम के दरबारे में इसी अंदाज का खुतबा दिया। आप सोचेंगे तो दिमाग की नसों पे तनाव पैदा हो जाए। करबला का मैदान, चारों तरफ से लाशें, मैदान क़िताल, हुसैन शुहदा के लाशें ला रहे हैं। जोर से पहले का यह वाकया है। जब यलगार बढ़ने लगी तो आका हुसैन जनाब अली अकबर से कहते हैं मेरा लाल, अली अकबर से कहते हैं मेरे लाल जाओ मैदान में और जाओ मेरे लाल इन्हें बताओ कि तुम नाना की यादगार हो। जनाब अली अकबर मैदान में चले हैं खुतबा देने के लिए। उस वक्त भी जनाब अली अकबर का खुतबा मौजूद है जो तारीख में। बस मुझे 5 मिनट फजाइल के लिए दीजिएगा, उसके बाद मसाइल। अली अकबर आए, जब चलने लगे तो आका हुसैन कह रहे हैं कि परवरदिगार तू गवाह है ना। अब वो जा रहा है कि खल्कन व खुल्कन व मंतकन, जो खाल्क में खुल्क में नुत्क में मेरे नाना से मुशाबे। ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा, वक्त का इमाम कह रहा। लफ्जों पे गौर दिएगा, एक एक लफ्ज तशरीह तलब है। कि आका हुसैन कहते हैं खाल्क में यानी तखलीक में, खुल्क में यानी किरदार में, नुत्क में मेरे नाना का मुशाबे। बोलने के लिए अरबी में बहुत सारे अल्फाज आते हैं। कलाम कहा जाता है, कलाम कहा जाता। इमाम ने यह नहीं कहा कि कलाम में नाना से मुशाबे, कहा नुत्क में नाना से मुशाबे। इसलिए कि कुरान कह चुका था कि मा यंतकु हवा इन हुआ इल्ला वह्युन युहा, कि मोहम्मद कुछ बोलते ही नहीं जब तक कि वही इलाही ना हो। वही जुमला पर हुसैन इस्तेमाल कर रहे हैं कि मेरा अली अकबर नुत्क में मेरे नाना से मुशाबे है। यानी अली अकबर का कलाम वो कलाम है कि जो वही इलाही के ढांचे में ढला हुआ, वही इलाही के ढांचे में जमा। यानी अली अकबर जो बोल रहे हैं ये समझो कि वही इलाही है। या आज रसूल बोल रहा है जो खिलकत में, खुल्क में, नुत्क में बिल्कुल नाना से मुशाबे नहीं। मैं कैसे अपने दिल की बात आपके सामने रख दूं कि हुसैन कह रहे हैं कि नुत्क में मेरा नाना से मुशाबे है। यानी अली अकबर के पूरे खुतबे में वही इलाही की खुशबू आएगी। अली अकबर के खुतबे में कुरान की अंदाज झलकेगा, कुरान की आयतों के तेवर दिखाई दें। इसीलिए आपको मोहब्बत अली अकबर की कसम है कि अली अकबर का खुतबा पढ़िएगा तो ऐसा लगता है कि कोई बाजबरूद बादशाह अपने नमखार गुलामों को जैसे डांटता हो, वैसे कूफे और शाम के सिपाहियों को अली अकबर डांट रहे थे। अली अकबर का खुतबा देखिए। जनाब अली अकबर आए,
بڑا طولانی خطبہ دیا ہے، فوج یزید میں وہ جگہ موجود ہے۔ ہم جب تقریر کرتے ہیں تو ہر شخص کا انداز ہے بولنے کا، سامعین کرام، معززین کرام، بزرگان ملت کچھ تو خطاب کریں گے، مگر جناب علی اکبر نے جو خطبہ شروع کیا ہے تو یہی سے شروع کرتے ہیں: اے شام کے اوباشو، اے کوفے کے بدماشو، سنو، ادھر آؤ، میری بات کو سنو۔ خطبہ دیتے دیتے جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ سنو، یہ ہم نے جو لباس پہن کے ہم نے اپنے نانا کی شبیہ اختیار نہیں کی ہے۔ بڑا طولانی خطبہ ہے، پڑھیں آپ۔ کہتے ہیں ہم نے لباس پہن کر اپنے نانا کی شبیہ اختیار نہیں کی ہے، بلکہ میرے پروردگار، میرے خدا نے مجھے نانا کی شبیہ بنا کے پیدا کیا۔ نہیں خدا کرے کہ میری بات آپ کے ذہن میں اتر جائے۔ دو جملے علی اکبر میدان میں کہتے ہیں: سوتے کوفے اور شام والوں سنو، اللہ نے ہمیں محمد کی شبیہ بنا کے پیدا کیا ہے اور علی کا نام عطا کیا ہے۔ نہیں، بات واضح نہیں۔ شبیہ میں ہم محمد ہیں، نام میں علی ہیں، لہذا ہم محمد بن کے تمہیں نصیحت کرنے آئے ہیں اور علی بن کے تم سے لڑنے آئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محمد بن کے نصیحت کرنے آئے، علی بن کے تم سے لڑنے کے لیے آئے۔ پھر طولانی خطبہ دیتے دیتے کہتے ہیں: سنو، میرا بابا وہ ہے، میرا بابا یہ ہے، اپنے باپ کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ پھر باقی باتیں آپ کل سنیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کبھی تم نے سوچا کہ تم نے کس کو گھیر لیا ہے؟ کبھی تم نے سوچا کہ کس کے اوپر تم نے پانی بند کر دیا ہے؟ پورے فضائل سنانے کے بعد کبھی سوچا تم نے؟ اس کے بعد دنیا کے کسی ادب میں یہ جملہ نہیں ملتا، یہ پہلی فکر جناب علی اکبر کی۔ اس سے پہلے آپ ائمہ کے بھی اقوال پڑھیں تو کہیں یہ مثال نہیں ملتی۔ کتنی بھرپور ادب کی مثال جناب علی اکبر دیتے ہیں۔ کہتے تم ہم کو موت کی دھمکی دے رہے ہو، ہمارے پر ہجوم کیا؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے سمندر کی مچھلی کو کوئی دھمکی دے کہ ہم سمندر میں ڈبا دیں گے۔ کتنی بھرپور مثال دے رہے ہیں، جبکہ اس کی زندگی ہی پانی ہے۔ ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو، جبکہ ہم موت سے نہیں ڈرتے، مگر کیا کیا جائے، ان لوگوں کے دل میں ہماری محبت نہیں آ سکتی۔ یہ دشمنوں کے مجمع میں علی اکبر کہتے ہیں: اے کوفے اور شام والوں سنو، ہم کو تو موت کی دھمکی دے رہے، کیا کیا جائے، ان لوگوں کے دل میں کبھی ہم آل محمد کی محبت نہیں آئے گی۔ ہیتان و دارا ابی قصیرتن، کہ جن کے باپ کے گھروں کی دیواریں چھوٹی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جناب علی اکبر کا جملہ، ہیتان و دارو ابی کا قصیرتن، ان کے دل میں کبھی ہماری محبت نہیں آ سکتی کہ جن کے باپ کے گھروں کی دیواریں چھوٹی ہیں۔ یہ کربلا کے میدان میں علی اکبر خطبہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں: سنو، رہی بات تم موت کی دھمکی دینے کی، قتال کی دھمکی دینے کی ہم کو، تو علی اکبر کہتے ہیں: سنو، یہ نہیں کہتے کہ میرے کیا کیا جملے، یہ نہیں کہا کہ میرے بابا اگر اجازت دیتے، قسم خدا کی، کیوں؟ تاکہ پتا چل جائے کہ یہ نطق قرآنی ہے۔ بابا نہیں کہا کہ سنو موت کی دھمکی، اگر خدا ہمیں اجازت دے دے تو وہ 71 تو وہیں بیٹھے رہیں گے، ہم تنہا تم سے ایسے لڑیں گے اپنے عقاب پہ بیٹھ کے کہ جدھر ہمارا عقاب گھومے گا ادھر ہی آسمان بھی گردش کرے گا اور زمین بھی ادھر ہی چکر لگائے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یعنی خدا اگر ہمیں اجازت دیتے، یہ نہیں کہا کہ بابا اجازت، خدا ہمیں اجازت دے دے تو جدھر ہمارا عقاب گھومے گا، ہمارا عقاب جدھر گھومے گا ادھر ہی آسمان بھی گردش کرے گا، ادھر ہی زمین بھی گردش کرے۔ اور اس کے بعد برجستہ عقاب کے پشت پر جناب علی اکبر کھڑے ہو کے رجس پڑھتے ہیں۔ یہ عقاب مخصوص گھوڑا جناب علی اکبر کا تھا۔ عقاب کے باپ کا نام زاد الکفا تھا، زاد الکفا کے باپ کا نام عطا تھا، اس کے باپ کا نام مرتجس تھا۔
اس کے باپ کا نام ری تھا، اور روایتوں میں یہ ہے کہ یہ ری وہ گھوڑا تھا جو کسی شکم سے پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ اسے اللہ نے کون سے پیدا کیا تھا. میں دکھا سکتا ہوں اسے کون سے پیدا کیا تھا. اے مسلمانوں، سوچو، دماغ کی نسوں پہ تناؤ پیدا ہوگا. جن آل محمد کی سواریاں کون سے پیدا ہوں وہ آل محمد کیا ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور گھوڑے کے اوپر علامہ ضمیر اختر صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس میں یہ چیزیں دیکھ لیجئے گا، پاکستان کے مولانا ضمیر اختر. یعنی ان کی سواریاں بھی کن سے پیدا ہوتی. جناب علی اکبر نے وہ اپنی فضیلت بیان کی. تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد جناب علی اکبر بابا کے خیمے کی طرف، اور جو جملہ کہا کہ یہ آیا ہوں نانا بن کے نصیحت کرنے کی، مگر جب لڑوں گا تو علی بن کے لڑوں. یعنی ہمارے پاس نانا کی بھی وراثت ہے، دادا کی بھی وراثت. شکل اللہ نے محمد کی دی ہے، نام خدا نے علی کا دیا ہے. یہ جناب علی اکبر اپنی فضیلت میں بیان کرتے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سید الشہداء. آپ تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کو بہت چاہتے تھے، بہت چاہتے تھے، بہت چاہتے تھے. جب جناب علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے تو بار بار امام حسین علیہ السلام یہی کہتے تھے، میرے لال جب مجھے نانا کی زیارت کرنی ہوتی تھی تو تجھے دیکھ. مذاق نہیں، یہ محبت کے جملے نہیں ہے، یہ امام وقت کا جملہ ہے کہ جب ہمیں نانا کی زیارت کرنا مقصود ہوتی تھی تو علی اکبر، تاریخ گواہ، نانا کی زیارت کرنی مقصود ہوتی تھی تو تمہاری زیارت میں کرتا. جناب علی اکبر بار بار کہتے نہیں بابا ہمیں اجازت دے دیجیے، نہیں بابا ہمیں اجازت دے دیجیے، نہیں بابا ہمیں اجازت دے دیجیے، نہیں بابا ہمیں اجازت دے دیجیے. تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر سے کہا، میرے لال پہلے جاؤ خیموں میں اپنی ماں اور پھوپھی سے اجازت لے کے آؤ. امام حسین علیہ السلام کے کہنے کے بعد جناب علی اکبر خیمے میں آئے ہیں. مسائب میں زیادہ نہیں پڑھوں گا، 2-3 جملے مسائب کے ہیں مگر روتے جائیے گا. علامہ شیخ جعفر شوستری لکھتے ہیں کہ کربلا کے 2 شہید ایسے ہیں کہ خیمے سے رخصت ہو کے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہو. جیسے گھر سے جنازہ نکلتا ویسے نکلے. ایک ہم شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر اور ایک آقا حسین. اس لئے کہ جتنے شہید آئے تھے نا وہ اجازت لینے کے بعد اپنا چہرہ خیمے کے باہر کر کے باہر نکل آئے، مگر جناب علی اکبر اپنا چہرہ بیویوں کی طرف پشت کی طرف سے پیچھے نکل رہے تھے اور کہہ رہے تھے خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ کہتے ہوئے علی اکبر باہر. اس کے بعد جناب علی اکبر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے گئے ہیں میدان قتال میں. اور جناب ام لیلہ نے جب دعا کی ہے کہ یعقوب کو یوسف سے ملانے والے میرے بیٹے کو ملا دے. بہت نامی پہلوان کو قتل کر کے علی اکبر آئے ہیں تو ایک سوال کیا، اے عزادارو، آپ 2 مہینے 8 دن کے، آپ تو کچھ جگہوں پہ آپ سال بھر دیکھتے ہیں کہ حسین کے نام پہ سبیل لگائی جاتی، کربلا کے پیاسوں کے نام پر پانی پلایا جاتا، مگر ہم نے کہیں کسی لغت میں یا تاریخ میں نہیں پڑھا کہ کسی ملک میں پانی کو سبیل کہا جاتا. عربی میں پانی کو ماں کہا جاتا، سبیل نہیں کہا جاتا. مگر یہ ہمارے آزادار پوری دنیا میں سبیل کیوں کہتے ہیں؟ یہ سبیل حسین ہے، یہ سبیل حسین ہے، یہ سبیل حسین ہے. تو شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ جب کڑیل جوان آیا تو اپنے بابا سے یہی کہا، حال علی السبیل علی الماء، اے بابا پانی کی کوئی سبیل ہے. وہیں سے آزاداروں نے اس جملے کو لیا، اے مولا علی اکبر لیجیے اب ہر جگہ پانی کی سبیل، ہائے آقا حسین ہر جگہ پانی کی سبیل. مگر کتنا مجبور تھا وہ باپ جو کلیجہ تھام کے زمین پہ بیٹھ گیا اور بڑا نفسیاتی جملہ کہا، علی اکبر اگر پانی ہوتا تو اصغر پیاسا رہتا، سکینہ پیاسی رہتی، بچے پیاسے رہتے. یہ ایک ایسا جذباتی جواب تھا کہ علی اکبر کے پیاس ٹھہر گئی.
مگر حسین کو احساس تو تھا کہ علی اکبر پیاسے ہیں. تو ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دے دو, میری زبان اپنے دہن میں لے لو. علی اکبر کی زبان جب حسین نے اپنے دہن میں رکھی اور اپنی زبان علی اکبر کے دہن میں دی تو کڑی الجوان نے ایک چیخ ماری, بابا قسم خدا کی اگر یہ زبان نہ دیتے تو دنیا کو حسین کے تشنگی کا علم نہ ہوتا. کڑی الجوان کہتا بابا ارے آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑ گئے, آپ کی زبان سے شعلے نکل رہے ہیں. شعلے نکل رہے ہیں. بابا خدا حافظ, بابا خدا حافظ. اس کے بعد علی اکبر اپنے گھوڑے پہ بیٹھے اور اپنے گھوڑے پہ بیٹھے اور مقتل کی طرف چلنے لگے. روایتوں کے یہ جملے ہیں, روایتوں کے یہ جملے ہیں کہ کربلا میں سب سے تیز چلنے والا گھوڑا علی اکبر کا تھا. بھائی اس سے زیادہ میں مصائب نہیں پڑھواؤں گا, میری ماں بہنیں ذرا دل پہ ہاتھ رکھے. میرا عزیزو سن لے اس جملے کو. جو علماء لکھتے ہیں کہ کربلا میں عقاب گھوڑا جو علی اکبر کا تھا نا وہ بہت تیز چلتا تھا. اس کی مثال یہ دی جاتی تھی کہ سریع البرق, بجلی سے تیز چلنے والا, بجلی سے تیز چلنے والا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بجلی آسمان میں کڑکتی ہے نا تو بجلی کی آواز پہلے آتی ہے, روشنی بعد میں ہوتی ہے. یعنی روشنی سے بھی تیز بجلی چمکتی ہے, بجلی چمکتی ہے. مگر علی اکبر کے گھوڑے کے لیے جو مثال ہے کربلا میں نا کہ وہ بجلی کی تیز رفتار, بجلی سے زیادہ تیز چلتا تھا. عزاداروں میں مسائل پڑھ نہیں پاؤں گا. جو علماء لکھتے ہیں کہ علی اکبر کے گھوڑے کی رفتار وہ تھی کہ جو بجلی سے زیادہ تیز چلتا تھا. اے پروردگار مجھے طاقت دے یہ جملہ کہنے کی اور اس مجمع کو سننے کی. علی اکبر اس تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھے اور مقتل کی طرف اس احساس سے چلے, ہائے میرا بابا اتنا پیاسا ہے, تم نے میرے بابا کو مظلوم سمجھا. مگر تاریخ کہتی جب دوڑے ہوئے مقتل کی طرف چلے تو ایسا لگا کہ پیچھے پیچھے کوئی دوڑا آ رہا جو گر جا رہا ہے. مڑ کے دیکھا تو 57 سالہ بوڑھا حسین کمر تھامے ہوئے, واہ علی اکبرہ, واہ علی اکبرہ. عزاداروں مصائب الفاظ سے ادا نہیں ہوتے. اے پروردگار حسین کس رفتار سے دوڑے, علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے حسین کس رفتار سے دوڑے بخدا جانے اور حسین جانے. علی اکبر گھوڑے سے کود گئے زمین پر اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا, بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا. مگر پھر حسین نے وہی نفسیاتی جملہ کہا جو قیامت تک کے لیے ایک نمونہ ہے. حسین کمر تھام کے کہتے علی اکبر کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے, کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ اولاد کا غم کیا ہوتا. یہ عزاداروں اب علی اکبر پیاس اور اس جملے کے بعد مقتل میں لڑ نہ سکے. اسی لیے علامہ شیخ جعفر شوستری نے لکھا کہ کربلا کے ہر شہید نے وقت آخر حسین کو سلام کیا مگر علی اکبر نے اپنے باپ کو سلام نہ کیا. کربلا کے ہر شہید نے حسین کو سلام کیا مگر علی اکبر نے سلام نہیں کیا, اس لیے کہ سلام کا جواب دینا واجب تھا اور علی اکبر اپنے بابا کے پیاس کا اندازہ لگا چکے تھے. لہٰذا علی اکبر کو اطلاع بھی دینی تھی کہ میں شہید ہو گیا تو جوابی سلام کیا کہ جس کا جواب واجب نہ ہو. کہا یا ابتا علیکن ملی سلام, اے بابا آپ پہ میرا سلام ہو. جواب کی زحمت نہیں بابا, آپ بہت پیاسے ہیں بابا. رو لیا آپ نے, حق گریہ ادا ہو گیا. یہ ہے باپ جس کا علی اکبر جیسا بیٹا تھا مگر حق ادا نہ ہوگا جب تک ماں کے لیے جملہ نہ کہہ دو کہ جب حسین علی اکبر کے میت لے کے خیمے میں آ گئے نا تو بیویوں میں کوہرام تھا. ساری بیویاں بیٹھ کے ماتم کر رہی تھی کہ مطلب حسین نے دیکھا تو ام لیلہ نظر نہیں آئی, علی اکبر کی ماں ام لیلہ نظر نہیں آئی, علی اکبر کی ماں ام لیلہ نظر نہیں آئی. حسین کہتے زینب اس کی ماں ام لیلہ نہیں ہے, ذرا خیمے میں دیکھو کہ ام لیلہ کہاں ہے. عزادارو زینب بی بی کی یہ روایت ہے کہ جب میں خیمے میں گئی تو کیا دیکھا کہ خیمے کے دروازے کے پاس لیلہ ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے. ہم نے کہا بھابھی علی اکبر کی میت آ گئی, یہاں کیا کر رہی ہے؟ کہا زینب اچھا ہوا جو تم آ گئی. ارے جب سے میں نے سنا ہے کہ اکبر کی میت آ گئی میری آنکھوں کے نیچے اندھیرا ہے, دروازہ تلاش کر رہی ہو, دروازہ نظر نہیں آ رہا ہے. اے زینب
ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ماتم حسین. ضعیف باپ سے لاشیں پہ سر نہیں اٹھتی، ضعیف باپ سے لاشیں پہ سر نہیں اٹھتی، تڑپ کے کہتی ہے یہ روح فاطمہ زہرا، بلا کے دشت میں میرا حسین ہے تنہا، دیار غیب میں اس کا نہیں کوئی اپنا، دیار غیب میں اس کا نہیں کوئی اپنا، عجیب وقت مصیبت ہے یا علی مددی، ضعیف باپ سے لاشیں پہ سر نہیں اٹھتی، ضعیف باپ سے